السلام علیکم، میں امیر محمد خان آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میری بیک سائڈ پہ جو دیوار ہے ایک مدھم سا کلر ہے، تو پاکستان کا مستقبل کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو حال ہے وہ یہ ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے فارم 45 کی بجائے فارم 47 کے تو دیکھ ہی لیے چہرے، کیا وہ چہرے جن کو 100% کنفرم تھا کہ ہم غلط طریقے سے جیتے ہیں، ہم کو جتوایا گیا ہے، تو کیا وہ حلف لینا ان کا حق تھا؟ جب انہوں نے حلف لیا ایز اے ممبر قومی اسمبلی، ایز اے ممبر آف صوبائی اسمبلی، کیا یہ ان کا حق تھا؟ میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گا، سمجھنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں کب ایسا وقت آئے گا جب ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ جب تم کو کنفرم تھا تب تم نے کیوں حلف لیا؟ جیسے کہ جماعت اسلامی والے نے تو کراچی میں یہ کہہ دیا کہ نہیں، مجھے خیرات میں دی کوئی شرط نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کے تو ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے تو یہ قبول نہیں کیا کہ جو 2 نمبر طریقے سے جیتی گئی سیٹ۔ لیکن کیا وہ وقت آئے گا جب پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا؟ چاہے جتنا عرصہ مرضی گزر جائے، کیا ان سے وہ مراد جنہوں نے پاکستان غریب عوام کے ٹیکسوں کے اوپر مراد حاصل کی، جن کا حق نہیں تھا، جو جیتے وہ ہار گئے، جو ہارے وہ جیتے، کیا پاکستان میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو جیتے 2 نمبر طریقے سے اور انہوں نے جو سیلری لی اور جو انہوں نے مراد حاصل کی، وہ ان سے چھین کر ان لوگوں کو دیے جائیں جو حقیقت میں جیتے تھے؟ تو آپ نے مجھے لازماً کمنٹس میں یہی بتانا ہے کہ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں، کیونکہ انصاف تو انصاف ہے، انصاف تو ملنا چاہیے۔ اگر آپ تاریخی دور میں بھی جائیں، مطالعہ کریں، تو کئی لوگوں کو تو مرنے کے بعد بھی انصاف ملا۔ جن لوگوں نے زیادتیاں کی ان کو مرنے کے بعد بھی ان کو انصاف ملا گیا، ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا، ان کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک نہ ایک دن انصاف تو آنا ہی ہے، انصاف نے تو مکمل ہونا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جو جیتے حقیقت میں فارم 45 میں، کیونکہ یہ تو ایک حق ہے کہ جب دو فریق آپس میں کوئی ان کا مقدمہ ہوتا ہے تو وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جو حق پہ ہو اس کا جو ہے جس کے اوپر کیس ہو وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دن رات محنت کی، جن لوگوں نے قربانیاں دی، جو خوف کے عالم میں ووٹ ڈالنے گئے تھے اور جنہوں نے ووٹ تو صحیح جگہ پہ دیا اور صحیح کو جتوایا جو ان کے خیال میں تھا،
لیکن کرنے والوں نے تو کر دیا. جس طرح جیب کترا کسی کی جیب کاٹتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہمیشہ رہے گا کہ جیب کترے تو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں رکھتے. لیکن ان گناہوں میں تو وہ لوگ شریک ہوئے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، جو علم کے اس حد تک جا چکے تھے جن کا کوئی خواب بھی دیکھ سکتا ہے. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے گریڈ والے لوگ بک گئے، ڈر گئے، اور ان غریبوں کے ساتھ زیادتی کی جنہوں نے دن رات محنت کی، جنہوں نے اپنے ووٹروں کو قائل کیا، جنہوں نے ان کو اچھے مستقبل کے خواب دکھائے. کیونکہ یہ بات ایک شخص کی نہیں جس کو ہرایا گیا، یہ بات تو ان لاکھوں ووٹروں کی ہے جو ووٹ ڈالنے گئے ووٹ والے تھے. تو اس کے ساتھ کیا انصاف ہوگا؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو دوبارہ جتوایا جائے، اگر اس سے جو تنخواہیں لی ہوں وہ اس سے واپس لے کے اسی کو دی جائے جن کو فارم 47 میں ہرایا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس حلقے کے غریب عوام جن کے ٹیکس سے تنخواہیں جاتی ہیں وہ ان کو واپس کی جائیں. کتنے بڑے بڑے لوگ بک گئے جن کو نہیں بکنا چاہیے تھا. ہم بچپن سے سوچتے آ رہے تھے کہ یہ چند انگریز تھے، انہوں نے کیسے ہم پہ حکومت کی. کئی میرے دوست کہتے ہیں کہ عوام تو اتنی تھی کہ اگر وہ ڈنڈا بھی اٹھا لیتی تو انگریز کو جان بچانے کے لیے جگہ نہ ملتی. اس کی مثال ہے، اگر میں کہیں تاریخی لحاظ سے مجھ سے غلطی ہو جائے تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں، آپ میری درستی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ پورے ڈویژن کا ایک کمشنر انگریز ہوتا تھا اور باقی لوگ یوں ہی بک جاتے تھے. آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ آپ کا حق ہے. تاکہ میں بھی جان سکوں کہ ہم نسلوں سے کیسے غلام رہے. لیکن افسوس کہ ہم غلاموں کے اب غلام ہیں. وہ تو ان کے تھے غلام، اب ہم ہیں ان کے غلام. واہ کیا! جو ان کے تھے غلام، جیسے لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو نہ ہندی سیکھنی چاہیے، نہ اردو سیکھنی چاہیے، بنگالی مقامی زبانیں نہیں سیکھنی چاہیے، بلکہ ان کو انگلش سیکھنی چاہیے، انگریزی. انہوں نے سی ایس ایس متعارف کروایا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن ان کے دل انگریزوں کے ساتھ ہوں گے. وہی ہماری بات کیا کریں گے. جو ان میں ٹیلنٹ ہوگا، ٹیلنٹ کو ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. وہی طریقہ اب ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ کو کوئی بھی ذہین انسان نظر آتا ہے تو امریکہ والے اس کو ایسے پاکستان سے لے جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال. کتنے ڈاکٹر ہیں جو امریکہ پہنچ چکے ہیں. کبھی امریکہ نے ہمارے مزدور کو بھی کہا ہے کہ آ جائیں آپ ہمارے ہاں مزدوری کریں. کبھی کسی غریب کو بھی کہا ہے. غریب کو اس وقت وہ لیں گے جب اس پہ ٹیلنٹ ہوگا، جو پاکستان کی خدمت کر سکے گا.
جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوگا وہ اسی کو لے گے، اور ہمارا بھی یہ آدمی ایسے بھاگا جائے گا کیونکہ خون میں غلامی ہے. کیا کہیں، یقین جانے دل دکھتا ہے. دل کیوں نہ دکھے، دل کیوں نہ دکھے. شاید دل بنا ہی دکھنے کے لیے ہے، لیکن انشاءاللہ 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 وہ دن ضرور آئیں گے. وہ دن ضرور آئیں گے جب ہم لوگوں کو شعور آئے گا، جب ہم لوگ غلامی کو برا سمجھیں گے، جب ہم لوگ ان لوگوں سے کنارہ کش ہوں گے جو ملک کے دشمن ہیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. تھینک یو. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. تھینک یو.